السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا لیگ آف نیشن کے بعد، جب گو کہ بہت سارے دنیا میں اب بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کا قیام جو تھا وہ طاقتور ممالک کے لیے یہ ایک فورم بنایا گیا، لیکن اس کی فوری بعد سب سے پہلے یعنی 3 سال بعد انسانی حقوق کونسل بنا دی گئی، اور یہ انسانی حقوق کونسل جو اب 30 آرٹیکلز پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 30 آرٹیکل مرتب کیے گئے جو اس وقت گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسانی حقوق صرف نام کی رہ گئی، اور جو یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ یا چیمپئن بنے پھرتے ہیں، انہیں صرف ویسٹ میں انسانی حقوق نظر آتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کی جو دنیا ہے، جن کے اپنے پولیٹیکل اور ان کے اپنے کلچرل اور سوشل ڈائنامکس اور ویلیوز ہیں، ان کو نظر انداز کیا گیا مسلسل، اور ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا کہ انسانی حقوق کونسل کا یہ کرائٹیریا ہے۔ اس انسانی حقوق کونسل کو ہندوستان کے اندر بالخصوص جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مقبوضہ وادی میں جو وہاں نہتے معصوم بچوں فرشتے جسے ہم کہتے ہیں، خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے، اس کا ذرا برابر خیال نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹ کی، اور انٹرسٹ کی دنیا ہے، مفادات کی دنیا ہے، وہاں یہ بھول جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی بات کرنے۔ اس جنوبی ایشیا کے اپنے کلچرل ٹرائبل ڈائنامکس ہیں، اس کے اپنی ویلیوز ہیں، جس کو مد نظر رکھ کے اس کا ایک کرائٹیریا مختص کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہے، انسانی حقوق کا جو طریقہ کار ہے، یعنی جو ان کے فنڈامنٹل بیسک رائٹس ہیں، خواتین کے ہیں، چائلڈ رائٹس ہیں، یہ تمام رائٹس جو ہیں یہ انسانی حقوق میں آتے ہیں۔ پاکستان عرصہ دراز سے فیس کر رہا ہے مختلف پروپیگنڈاز کو، اور پاکستان میں تو رتی برابر یا ذرا برابر بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو پوری دنیا کو انسانی حقوق کا خیال آتا ہے۔ لیکن جس طرح کا میں نے آپ کو ذکر کیا، مصر، تیونس، الجزائر، شام، عراق، افغانستان، یہاں پہ انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئی، لیکن اس کا ذرا برابر بھی ادراک نہیں ہوا، اس کا ذرا برابر فرق نہیں پڑا انسانی حقوق کونسل کو۔ 4 سے زیادہ تفصیلاً رپورٹیں بھی سامنے آ چکی ہیں، اور اس کونسل کے اجلاس ہو چکے ہیں جس میں انسانی حقوق کی بات کی گئی، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو انسانی حقوق کی جو منسٹری ہے، جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے، وہ کافی فعال کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اسے سمجھا نہیں گیا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سوشل، پولیٹیکل، کلچرل جو ڈائنامکس ہیں اور ویلیوز ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر اگر انسانی حقوق کو سمجھا جائے تو زیادہ آسانی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک 24 مرتبہ یعنی 23rd ٹائم اس کی وزارت جو ہے اس کا منصب مل چکا ہے مختلف شخصیات کو، لیکن آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں جن کے پاس یہ پورٹ فولیو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 5 مرتبہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، 2 مرتبہ یہ پروونشل منسٹر رہ چکے ہیں، 1970 کی دہائی سے اب تک پارلیمنٹ کے ایک تسلسل کے ساتھ یہ ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، ان کے اپنے حلقے میں جو لوگ انہیں منتخب کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ایک ہائبرڈ وار جس کو ہم سائیکولوجیکل ڈیجیٹل وارفیئر بھی کہتے ہیں، کہ یعنی پاکستان کو ایک ڈس انفو کے ذریعے پوری دنیا میں بدنام کیا جائے، اور اس کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ سہولت کار بھی ہمارے لوگ ہیں، ہماری سیاسی شکل میں ہیں اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی شکل میں ہے۔ اسے کاؤنٹر کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا؟ کیا یہ صرف ایک منسٹری کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، یا ہم سب کا کام ہے؟ اب مزید تمہید نہیں میں نے باندھنی، اپنا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب موجود ہیں، فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس موجودہ صورتحال میں ایک منظم پروپیگنڈا جاری ہے کہ پاکستان میں بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس حد تک بات پہنچ گئی کہ سیکشل ایبیوز کے الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ اس کے محرکات کیا ہیں، اس میں حقائق کتنے ہیں، اور اس کے پروپیگنڈے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا موب ہیز نو مائنڈ، تو ایک آپ لیڈ دے دیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ خواتین سے زیادتی ہو رہی ہے، تو بس وہ کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ڈائنامکس حکومتوں کے کیا ہوتے ہیں، طریقہ کار، قانون، آئین، اور جو ہمارا رول آف لا ہے اور کورٹس جس طرح کنٹرول کرتی ہیں، وہ اس کو نہیں مد نظر رکھتے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب یہ آتا ہے جی خواتین کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو معتبر ججز، پاکستان کے پارلیمنٹ کے آنریبل ممبرز، پاکستان کے آنریبل وار جنرلز جو اس وقت ہیں ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز، کیا یہ برداشت کریں گے کہ بہو بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا جائے جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے؟ بڑا افسوس کی بات ہے۔
یہ بالکل بہت ناممکن چیز ہوتی ہے کہ باوردی آدمی کسی طرح یہ کرے. یہ اکا دکا وارداتیں کبھی ہو جاتی ہوں گی، لیکن اس طرح آرم فورسز میں یا ہماری سول سوسائٹی کے افسران یا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے. یہ ایک ہوس ہے جو کبھی کسی کے ساتھ ہو گیا ہوگا، لیکن پاکستان ایک آئین اور قانون اور ضابطوں کے تحت چل رہا ہے، اور اس وقت جو بھی ہو رہا ہے وہ عدم اعتماد ہوا تو کانسٹیٹیوشنل وے میں ہوا. اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی جو اپنے کو پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی تھی، انہوں نے دہشت گردوں کا روپ دھار لیا، اور ان کی لیڈرشپ نے ایگزیکٹلی ویسے ایکٹ کرنا شروع کر دیا جیسے کہ دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، لوگوں نے کیا، اور وہ خود لسٹیں فراہم کرتے ہیں کہ ان کو پکڑو. آپ کو نہیں لگتا پیرزادہ صاحب کہ کہیں کچھ تھوڑی بہت غفلت گورنمنٹ سائڈ پہ یہ ہوئی ہے کہ ہم اس منظم پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے، جبکہ ہم جانتے ہیں ہماری مسلح افواج اس وقت بیک وقت انتشار سے بھی لڑ رہی ہے، ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کی چیلنجز سے بھی لڑ رہی ہے، نبرد آزما ہے. دوسری جانب وہ ہائبرڈ وار کا مقابلہ کر رہی ہے، ڈس انفارمیشن کا، غلط معلومات سے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اسے پراپر کاؤنٹر نہیں کر پائے اور اپنے لوگوں کو بتا نہیں پائے، اور وہ ہم ویژولز نہیں چلا پائے کہ یہ خواتین جن کو اس پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا گیا، اگر کوئی خاتون ہے اور مرد ہے، اگر اس نے کوئی گناہ سرزد اس سے ہوا ہے تو اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی نا، کہ وہ تو گورنمنٹ کا ایک ایکٹ، اگر آپ ان کو شیشہ دکھانا شروع کر دیں تو اسی کو وہ کہیں گے دیکھیں جی خواتین کی حکومت بے حرمتی کر رہی ہے. اور یہ ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جی اس کو آپ مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو کیا ہر جو خبر نکل آئے اس کے پیچھے وہ ہمارا سرائکی میں ایک مثال ہے. میں سرائکی آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، میری اپنی ہیومن رائٹس ویلیوز ہیں. میں تو یورپین ویلیوز سے ڈس ایگری کرتا ہوں، نہ ڈکٹیشن چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ہر خاندان، ہر قبیلہ، ہر پنجابی، پٹھان، سرائکی، بلوچی، سندھی، گلگت بلتستان، کشمیری، ہمارے اپنی کلچرل اور ویلیوز ہیں ہماری. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہیومن ویلیوز کوئی ایک ملک ڈٹرمن کر لے تو ہم اسی کے پابند ہو جائیں. آج یورپ میں خواتین شادیاں نہیں کرتی، تو کل کوئی آ جائیں جی اپنی عورتوں کو، پہلے تو آتے ہیں جی 18 سال سے ایج اوپر ہونی چاہیے شادی کے لیے، کل کو کہیں نہیں جی شادی اب عورتوں پہ لازم ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. پاکستان کی حکومت ایک ہم اسلامی معاشرہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور ان کے کردار کو اور ان کے خاندان کے ائمہ معصومین کے کردار کو اور بزرگوں کی، اور ہم آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو سوشل میڈیا چلا رہا ہے ہمارے جیسے ملک میں یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. اب ایف آئی اے بھی اس حوالے سے کافی متحرک ہوئی ہے، ہمیں انٹرپول سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. ایک آپ نے جو بڑی اہم بات کی، آئی ایم پارٹ آف بلوچستان، میں بھی بلوچستان سے میرا تعلق ہے، تو اس کی کلچرل ویلیوز آپ نے جس طرح کی، خواتین کا اس معاشرے میں جو عزت اور احترام ہے، جو اس کے تقدس کا خیال کیا جاتا ہے، وہ ویسٹ میں نہیں ہے. یہ بات مجھے پتہ، آپ کو پتہ ہے، جو کافی حد تک جو ویل انفارمڈ لوگ ہیں انہیں پتہ ہے. ہمیں اس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹیمونیلز بنانے چاہیے، ہمیں اویئرنیس اس کے لیے کرنی چاہیے. تو یہ جو آپ کی منسٹری ہے اس حوالے سے بھی کوئی کام کر رہی ہے؟ جی، ہماری ویمنز ونگ جو ہے نیلوفر بختیار صاحبہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کو ہر جگہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے دنیا میں جا کے ریپرزینٹ کریں. ان کو پولیٹیکلی بھی وہ پہلے منسٹر بھی رہ چکی ہیں، اور وہ ادارہ بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے. اور ان کا جو انٹرنیشنلی جس طرح ریپرزنٹیشن کی ہے نیلوفر بختیار نے، اور جس طرح ہماری خواتین جو ہیں ڈائنامکلی ایجوکیشن میں ججز بن رہی ہیں، پولیس میں ہیں، ہر واکس آف لائف میں آپ دیکھیں اس وقت ہماری خواتین جو ہیں وہ پیش ہیں. بلکہ اب لڑکے اتنی ایجوکیشن نہیں لے رہے جتنی ہماری لڑکی ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے، یہ ہمارا کلچرل ویلیوز کی وجہ سے ہے کہ عورتیں اوپر آ گئی ہیں. اس لیے کہ ہمارے جو ہیومن رائٹس سٹینڈرڈز ہیں وہ خواتین کو اتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے موقع ان کو فراہم کیا ہے کہ ان کو، وہ امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی عورتوں کو بد نظروں سے بچاؤ اور ان کی حفاظت کرو. تو ہمارا معاشرہ، یہ پاکستان کی ایجوکیشنل سسٹم کو اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ خواتین جس انداز سے سامنے آ گئی ہیں. اس وقت ہر ادارے میں، آرمی میں، ایئر فورس میں پائلٹس بن گئی ہیں. تو کہاں ہمارے ہیومن رائٹس سٹینڈرڈز کو آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں صرف اس لیے
یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن نے کل دیا ہے، اگر پاکستان میں ہیومن رائٹس کی انفرنجمنٹس ہو رہی ہیں تو اگر اتنا یہ سخت ملک اور لا قانونیت پہ چل رہا ہے تو پھر آپ کی خبریں کیوں اتنی بڑی بڑی 5 کالمز کی چھپی ہوئی ہیں ڈان نیوز ہر جگہ پہ؟ تو کچھ تو بندہ گریبان میں دیکھے. آپ امریکنز کی ہیومن رائٹس کو کبھی ڈسکس کیا ہے کہ ایک بدترین وائلیشن ہوتی ہے اور خواتین کی؟ جی خواتین کی، اور ان کی جو پولیس ہے وہ ایک آدمی گن نکالے وہیں مار دیتے ہیں. آپ نے اسلام آباد کو دیکھا کہ ایک سکندر نامی آدمی کی رمال کیا، کسی نے اسے گٹے پہ غلیل ہی نہیں ماری. ہماری تو ایجنسیز اتنا پرہیز کرتی ہیں کہ آپ ڈی اے جیز کے ناک توڑے ہیں، انہوں نے وردیاں پھاڑی ہیں. کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ لا؟ سر کچھ غیر معمولی ٹالرنس کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہماری مسلح افواج کی جانب سے، اتنا برداشت کیا گیا. یہی تو ہمارا سٹینڈرڈز ہیں پاکستان کے. یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے فراخ دل لوگ ہیں. ویسے ایک بات بتائیے پیزا ہماری آرمی اپنی سرحدوں کی، اب دنیا میں کوئی آرمی اتنا دہشت گردوں کو نہیں فیس کر سکی جتنا پاکستان نے کیا ہے. اور یہ جو 8 نیٹو فورسز کے جو ملی ہوئی ویل اکوپڈ جو آرمی آئی تھی افغانستان میں، یا رشیا نے جو کیا تھا، وہ تو جوتے کھا کے چلے گئے. پاکستان آرمی کہیں ہٹی ہے پیچھے؟ یہ اتنے پروفیشنل لوگ ہیں ہمارے کہ انہوں نے ہر جگہ انسانی حقوق کو پامال ہونے سے بھی بچایا ہے. اور پاکستان جیسا ملک جو اکنامیکلی ہم ڈاؤن ہیں، کہیں مثال ہے کہ اتنے اکنامیکلی ڈاؤن ملک جو ہے وہ کشمیر اور فلسطین کے انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے، جبکہ یہ سارے ملک اسلحہ بیچ رہے ہیں. وہاں ان کو نظر نہیں آتا. پاکستان جیسا ملک ہم ہر قدر لحاظ سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر لحاظ سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے ہمارے وسائل ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے عدالتیں جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی اصل واچ وہ ہوتی ہے. ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں، یہ بنائے کس لیے گئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیس ہے، اگر اس کو آپ ہیومن رائٹس والوں کے انہی کے حوالے کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے گھروں کے کتنی قیمت لگتی ہے. یہ دہشت گردوں سے لڑنا، آپ کے گھروں کی حفاظت. اچھا، یہ ظلم خلیلزاد جو ہے یہ انسانی حقوق کا سبق ہمیں اور بھاشن دے رہے ہیں بار بار، تو یہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتا پا رہے، یا یہ لوگوں کو اب تک کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب افغانستان کے اندر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ایمبولینس پہ حملے ہو رہے تھے، خواتین پر، انسٹیٹیوشنز پر جو ہے بین البراعظمی بم، مدر آف بمز گرا دیا گیا افغانستان پر، اس وقت یہ ظلم خلیلزاد تو ذرا برابر نہیں بولا. تو اب کیوں نہیں لوگوں کو بتا پا رہے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور اس دے آر دا پارٹ آف دس پروپیگنڈا. کس نے کہا تھا کہ چھٹے بر اعظم سے اٹھ کے آ کے افغانستان میں اب چودھری بن جاؤ؟ ان کی اپنی روایتیں ہیں افغانوں کی. انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑے، وہ کوئی ان کو فتح نہیں کر سکا. انہوں نے اپنے حقوق کی حفاظت کی، اور افغان خون جو ہے اس نے کبھی غلامی قبول نہیں کی. انہوں نے روسیوں کی نہ کی قبول، انہوں نے امریکنوں کی نہ کی. انہوں نے اپنی روایات کی بنیاد پر، اپنے اعلیٰ اقدار کی بنیاد پر انہوں نے فیس کیا ہے. اور بدترین دنیا کے ان کے اوپر مظالم ہوئے ہیں، ہوا سے، زمین سے، ہر طرف سے، اور کلچرلی، مورلی، سب طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے. ایران پہ جو ہوا ہے، کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں؟ مجھے تو افسوس ہے کہ پاکستانی ہو کر پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں یہ لوگ، کہ اتنی بڑی خبریں لگوا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہیومن رائٹس انفرنجمنٹس ہو رہی ہیں. یہاں پہ عدالتیں کوگنیزنس لے رہی ہیں، ہمارے پولیس سٹیشنز، ہمارے عدالتیں، اور جیل کا ایک مینول ہے. تو کیسے؟ مجھے تو بعض اوقات، میں خود کلچرل آدمی ہوں، آپ کے گھر کا سٹینڈرڈ اور ہے. آپ اپنی والدہ، اپنی بیوی، کچھ بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بلوچ آدمی، میں سرائکی آدمی ہوں، میرا چولستان کا ایک ہمارے اپنا کلچر ہے چولستانی، اور ہمارے چولستانی کلچر پہ بھاولپور پہ زیادہ اثر جو ہے وہ مارواڑی کلچر کا ہے. جو بیکانیر، جیسلمیر، یہ جو ہمارے ایڈجسٹنٹ ایریاز ہیں، اور دریاؤں کا رخ جیسے تھا، تہذیب ویسے چل رہی تھی. تو ستلج جو ہے وہ، اس کی تہذیب جو ہے وہ انڈیا اور سندھ تک آتے ہوئے اس پہ زیادہ اثر ہے اس کا. اچھا برا تو ہر معاشرے، ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، ہر کلچر کا کہیں نہ کہیں وہ ایک بدنما داغ ضرور ہوتا ہے. انتظامی حوالے سے نہیں لگتا کہ حکومت کی جانب سے یہ ایک ایکسیپٹنس ہے، یا اس چیز کو تسلیم کر دینا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہو رہا ہے، کیا ہماری جوڈیشری یا انتظامی نقائص ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹ جائیں گے تب اس ایکٹ کو کیے؟ یہ کیوں آرمی ایکٹ کے تحت یہ سزا کیوں؟ یہی تو غلط ہے نا جی. ایکٹ جو ہوتا ہے، ایک لا تو ہے نا،
اور وہ ہے کہ آرمی کے اوپر انسٹالیشنز پہ اٹیک کرنا، اور جیسے کلبھوشن جیسے لوگ جو ہمارا ایک ہاسٹائل ہمسایہ ہے، ہیومن رائٹس انفرنجمنٹ اب کوئٹہ میں کیوں نہیں ہو رہی جس دن سے کلبھوشن پکڑا گیا ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا ہاسٹائل ہمسایہ ہے. اور یہ آپ کو بتائیں کہ کلبھوشن کے کیس میں آدمی چڑھا، اس کو آرمی ایکٹ کے تحت 18 سال سزا ہوئی. جب ہم تھوڑا سا ہٹتے ہیں نا اپنی اسلامک ٹیچنگ سے تو وہ وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. حضرت امیر علیہ السلام نے کہا ہے کہ سچائی اور انصاف دو اسلام کے ستون ہیں. اگر کافر کی حکومت میں ہوں گے تو چلے گی، اور اگر سچائی اور انصاف مسلمان کی حکومت میں تو نہیں چل سکتی. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے بٹوین دا گورنمنٹ، یہ اخلاقی گراوٹ ہے آن دا پارٹ آف دا اس ادارے کا کہ جو ان چیزوں کو، جہاں قرآن میں سورہ رحمان میں آیا کہ اور میں نے ترازو قائم کر دیا. ترازو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا جو ہے، اس لیے نہیں کہ جو اوتھ لے گا وہ ہوگا. وہ ترازو اگر آپ بلوچ آدمی ہیں، جب ایک جرگہ آپ بناتے ہیں یا ایک کیس جو ہے وہ سردار کے پاس جاتا ہے تو سردار چاہے جو بھی ہو لیکن فیصلہ وہ آئین اور قرآن کے تابع کرتے ہیں. بالکل. اور چاہے آپ مجھے بنا دیں میں بھی وہی کروں گا. اور سورہ رحمان میں آیا ہے حکم کہ میں نے ترازو قائم کیا، انصاف کرو. اور 2 آیتوں کے بعد آتا ہے فوراً کہ عدل کرو احسان کے ساتھ. عدل کہیں ظلم کے ساتھ نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور آیت میں ہے سورہ رعد میں یا کہیں، وہاں پہ آتا ہے کہ احسان کرو عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو کیا اس وقت آپ بتائیں کہ گورنمنٹ پہ تو الزام دیا جا رہا ہے، لیکن ان صاحب جن کو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جن کا کریں تو کنٹیمپٹ میں چلے جائیں گے، لیکن وہ اللہ کی کنٹیمپٹ سے تو وہ نہیں ڈر رہے. تو میں تو ان کی کنٹیمپٹ سے ڈر رہا ہوں، لیکن اچھا، ان میں کو تو پیرزادہ اللہ صاحب تعالیٰ کی کنٹیمپٹ میں سے ایک بریک ڈرنا لے چاہیے. لیتا ہوں، اور بریک کے بعد جب ناظرین واپس آئیں گے تو پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختلف جو ہمارے اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہیں، یا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یا جو ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، اسے کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا، پیرزادہ صاحب سے مزید بھی اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب، میں نے آپ کو بتایا سینئر پولیٹیشین ہیں. پولیٹیکل جو یہ داؤ پیچ ہے، اپ اینڈ ڈاؤنز ہے، ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. پیرزادہ صاحب یہ بتائیے گا، میں نے بریک سے پہلے بھی یہ بات کی تھی، ایک اور تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ حکومت نے کچھ غیر زیادہ اور کوئی غیر ضروری تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. جب مرض جو ہے وہ پیناڈال سے اور کسی اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہونا تھا، اس کو اس نیج پہ پہنچا دیا کہ اب کیموتھراپی سے بھی علاج نہیں ہو رہا. تو یہ سب کچھ جب ہوتا رہا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا، ایک سائفر لہرایا گیا اور پاکستان کی سازش ہو رہی ہے، اور پھر اس حد تک بولا گیا کہ اس سازش میں کھل کر انہوں نے ہمارے انسٹیٹیوشن کو کہا کہ یہ ملوث ہیں. تو اس میں کچھ آپ لوگوں نے مفاہمت کا، کچھ مصلحت کا شکار حکومت ہوئی کہ اس نہج تک پہنچ گئے. آپ کے سامنے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہوا، پتھراؤ ہوا، ہمارے پاس تو بالکل تیار تھا یہ کیس. اس نہج تک پہنچتے پہنچتے کہیں حکومت کی غفلت آپ کو لگتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. لڑائی سے اور حکومت کے سخت اقدامات سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. اور ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ ہمیشہ آلیو برانچ لے چلتے ہیں، کبھی انہوں نے ہاتھ میں کوئی اور چیز نہیں اٹھائی. ان کا ٹوٹل پولیٹیکل کیریئر پرائم منسٹر صاحب کا دیکھیں، انہوں نے پہلے دن ہی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آؤ مل کر بیٹھو، ہم معاشیات پہ بات کریں اور ملک کو مل کے نکالیں اس. تو یہ ایک ان کی ویژن تھی پرائم منسٹر کی، کیونکہ خود ایک تجربہ کار تاجر فیملی سے ہیں.
تو انہوں نے تو پہلے دن سے، اور پرائم منسٹر کے لیے سب بندے یہی کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت چھوٹ دی ہے، لیکن پرائم منسٹر کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ آلو برانچ لے کے چلتے ہیں کہ یار لڑو نہیں، اور اس لیے میرا خیال ہے ان دا لانگ رن یہ چیز ان کی کریکٹر میں بہت اس کو سراہا جائے گا کہ اتنی مشکلات میں ایک کولیشن گورنمنٹ کا سربراہ ہوتی ہے، 2 ووٹوں پہ کھڑے ہو کے، اور کس طرح ہینڈل کیا ہے انہوں نے. تو جہاں سختی آئے گی تو اتنا الزام تو ابھی لگ رہا ہے کہ جہاں ہماری آرمڈ فورسز اور ہمارے سیکیورٹی ادارے وہ بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس قسم کی زیادتی ہوگی خواتین کے ساتھ، یہ کوئی سوچے بھی نہیں. یہ ان کی اخلاقی جو ہوتی ہے نا گراوٹ، اس کو ٹھیک کرتے ہیں ان کا شیشہ دکھا کے. جہاں اتنا آپ خرچ کرتے ہیں آن دا سیکیورٹی فورس تھانے تحصیلوں پہ، یہ اس لیے تو نہیں بنائے گئے تھے کہ ہیومن رائٹس انفرنج کرنے، اس لیے بنائے گئے تھے کہ ہیومن رائٹس کو انسٹال کرنا ہے لوگ گھروں میں اور اپنے نظام نہ چلائیں. تو وہ ان کا ایک پورا ایکٹ ہے، ایس ایچ او کی ایک پاور ہے. اور یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جا کے تھانے میں تھانے دار کو دھمکائے اور تھانے دار جانے دے. وہ بھی تو پرچہ دے سکتا ہے کہ کام بکار سرکار میں مداخلت. تو جہاں بھی ہے اوور سٹیپنگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا زیادہ کر رہے ہیں، اور نظام کو یہ جو خبریں بنتی ہیں اسی طرح بنتی ہیں کہ جب آپ لا کو فالو نہیں کرتے، قانون کو توڑتے ہیں. اور بعض اوقات ہمارے وکلا صاحبانوں نے بھی یہ کیا اور ججز کو مارا، تو کہیں لائنز تو بریک کی ہیں نا. تو اس پہ یہ کہنا کہ حکومت غلط ہے، حکومت اکارڈنگ ٹو لا چلتی ہے، کورٹس کے تابع چلتی ہے. یہ اتنا ہی صحیح تھا. یہ کس طرح کے نظریات تھے؟ ایک تو نظریاتی وابستگی، عرصے دراز سے ہم نے سیاسی جماعتوں کی سیاسی ایک نظریہ دیکھا ہے، ان کا ایک ویژن دیکھا ہے. یہ کوئی جذباتی وابستگی تھی، حادثاتی وابستگی تھی؟ کچھ تو 4-5 دن برداشت نہیں کرتے ہیں اور آ کر وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ شیشہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے کرتوت ہیں. تو جو 1.5 سال رہ کر آئے ہیں تو ان کو بھی تو شیشہ دکھایا ہوگا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا سر. نہیں، وہ پرانے پولیٹیکل لوگ جو تھے وہ اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ تھے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب یا عبد الولی خان صاحب، یہ ہمارے جو نور شاہ احمد نورانی صاحب، نیپ جو ہوئی تھی ڈسپرسنس کے بعد جو لوگ تھے، یہ لوگ جو تھے یہ کون سے الزام میں جاتے تھے اس وقت؟ غداری کا تھا، اب غدار وطن دشمنی کا تھا، جی. تو وہ آرٹیکل 1 کو پھاڑ دیتے جی تھے. یہ ہے. لیکن دیکھیں یہ بالکل اب کیونکہ یہ دور آ گئے میڈیا کا، اور میڈیا نے 24 گھنٹے چلنا ہے، تو وہ انہوں نے سارا دن یہ جی فلاں نے یہ کہہ دیا اور اس کو چلا دیا. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے، کوئی کچھ تو بندہ اخلاقی جرت پیدا کرے کہ تجزیہ کر لے کہ اس خبر دینے سے پہلے خود بھی سوچے کہ میری ویلیوز کیا ہیں. کیا یہ ویلیوز آپ الزام لگا دیں گے اپنی جو ساری رات بارڈروں پہ جاگتے ہیں، جو آپ کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جو ساری رات آپ کی سڑکوں پہ گشت کرتے ہیں، آپ کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے پولیس والا جو ہے یہ راز دلوں میں لے کے چلے جاتے ہیں قبروں میں؟ یہ لوگ جو بھیڑیے گھستے ہیں لوگوں کے گھروں میں، یہ صرف زیور نہیں لوٹتے، یہ راز ان سے پوچھیں آپ. بہت افسوسناک بات ہے جب میں ہیومن رائٹس کی بات کا تجاوز، اب تو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے. اب ہیومن رائٹس وزارت جو ہے ہماری، جو ہیومن رائٹس کمیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور ہیومن رائٹس منسٹری جو ہے وہ ہم انٹرنیشنلی کہیں دنیا میں ہیومن رائٹس وزارتیں نہیں ہیں، صرف 1-2 ملکوں میں ہیں. یہاں پہ ہے، ہمیں بنانی پڑ گئی ہے اس لیے کہ ان کی اپنے جو ہماری اعلیٰ اقدار ہیں یہ ان کو ہٹ کرتے ہیں. یہ جب تک یہی ہوا تھا نا، لارنس اریبیا نے یہی کیا تھا نا کہ ہم مانتے ہم بھی ایک خدا کے اور یہ بھی ایک خدا کو، اور یہ کیوں ہمارے سے آگے ہیں کہ فزکس، کیمسٹری، ہر چیز میں مسلمان آگے تھا. تو انہوں نے پھر اس پہ ورک آؤٹ کیا کہ ان کو بہتر ہے کہ ان کو ایک آپس میں لڑاؤ اور ان کی آپس میں تفرقہ پیدا کرو، پھر جا کے یہ کہ ہمارے سے مار کھائیں گے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی مرتب کی جا رہی تھی پچھلے دور میں، جسے قومی سلامتی پالیسی کا نام دیا گیا، اس کو ایک دستاویزی شکل دی. کہا کہ جی یہ تو اب انڈین سینٹرک سے سٹیزن سینٹرک ہو جائے گی، اب ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں، ہم جیو پالیٹکس کی بات نہیں کرتے. میں اس وقت بھی یہ بار بار اپنے ٹاک شوز میں کہتا تھا کہ ہم جیو اکنامکس، جیو پالیٹکس کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. تو اب ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ IMF کے ذریعے جو ہے بیل آؤٹ نہیں ہونے دے رہا، نہیں ہو رہا ہمارا کوئی سٹاف لیول معاہدہ. یہ کیا بات ہے؟ اس میں تو آپ کا پولیٹیکل ویژن تھی اور جس پہ بڑا کام کیا گیا جناب آصف علی زرداری صاحب نے،
اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے ہمارے بزرگ قابل احترام شخصیت ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب، اور آپ کے بلوچستان کے خاص طور پہ آپ کے جو ایم این مگسی صاحب وغیرہ، مگسی صاحب، نواب زدہ صاحب اور بھوتانی صاحب، اور اتنے زیرک لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. شازین وغیرہ ان سب جی 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 ہم ٹرائبل لوگ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہمارا تو بڑا پرانا کہ اتنی مدت سے میں پالیٹکس میں ہوں، تو تقریباً میں تو نواب بگٹی صاحب کے ساتھ بھی اس ہاؤس میں تھا، میں اس وقت نواب زدہ صاحب بھی اس ہاؤس میں تھے 93 میں، جتوئی صاحب تھے، افسند یار ولی صاحب تھے، پروفیسر مظفر ہاشمی صاحب تھے، جام فیملی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے جی سارے مولانا بڑے چترالی صاحب وہ بھی ہمارے جماعتی تھے اس وقت. وہ تو ابھی مولانا چترالی تو مجھے چاچا کہتے ہیں. تو ظاہر ہے اتنی مدت سے 93 سے میں آ رہا ہوں ہاؤس میں، تو یہ ٹوٹلی پولیٹیکل ایک چینج تھی، اور اس میں ان کے اپنے لوگوں نے بغاوت کی جن کو زبردستی، اور زیادہ بغاوت کس نے کی؟ بلوچستان اور سرائکی علاقے. جی بالکل، جہاں ان کے ساتھ وعدے بھی تو وفا نہیں ہوئے نا. جو وعدوں کی بات نہیں تھی، ان کی پگڑی کو ہاتھ ڈالا گیا، ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا وہ، اور ہم کچھ بھی ہوں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم تھانے کی منشی کی مار میر آصف بزنجو صاحب فوت ہو گئے، اور فوت ہونے سے پہلے پہلے بہت کچھ بول گئے. لیکن وہی ہے نا کہ ہم بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے سے پیار کر کے ساتھ لے جا کے جو کر لو، لیکن اگر تڑی لگاؤ گے تو ہم بڑے آکڑ خان ہیں، ہم کمزور لوگ ضرور ہیں. اچھا، واقعی اس وقت کہتے تھے کہ جب یہ خود خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جی جب بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا یا کوئی لیجسلیشن کرنی ہوتی تھی تو ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے جو ہے جی وہ جنرل باقاعدہ صاحب لے آیا کرتے تھے. تو نہیں، جب پکڑ دھکڑ یہ نہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، کانفیڈنس موشن ہوا ہاں، جب، تو اس وقت پھر یہ غیر جانبدار ہو گئے سب. کسی کو ایم کیو ایم کو بھی نہیں روکا، کسی کو نہیں روکا کہ نہیں جی. نہیں، ایم کیو ایم کو بڑا روکا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ آخری دنوں تک ووٹ تو پورے نہیں ہو رہے تھے، ایم کیو ایم کو روکا گیا. ایم کیو ایم کی پھر لیڈرشپ نے دانائی کا کی، اور انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ تو سارے جو صحیح معنوں میں الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے خلاف 30 50 ہزار ووٹ استعمال ہوا اور وہ اسمبلی میں الیکٹ ہو گئے، ہمارے خلاف جیسے ہوا. اب اسی اندازہ کریں نا، میرا بھانجا نیچے ایم پی ہے، وہ 22,000 سے جیتا. میرا دوسرا ایم پی ہے افضل گیل صاحب 18,000 سے جیتے. نیچے 40,000 کی لیڈ ہے، میرا رزلٹ 11,000 کا ہے. تو حالانکہ میں خاندان کا بڑا تھا، میرے بھانجے کو اتنا ووٹ نہیں ملا جتنا مجھے ملا تھا. مجھے بزرگ سمجھ کے لوگ جو تھے، اپنا خیرخواہ سمجھ کے مجھے تو ووٹ زیادہ دیتے ہیں لوگ. تو یہ سارا کچھ اس کے، یہ بڑی آنریبل اسمبلی ہے. اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ اسمبلی انتہائی آنریبل ہے. بالکل. اچھا، یہ پیرزادہ صاحب ایک اور چیز، میں حکومت کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ حکومت کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پالیٹکس نہیں کرنی، لیجسلیشن نہیں کرنی، اس نے کاؤنٹر اسٹریٹجی ایک مؤثر رکھنی ہوتی ہے. جب یہ کانفیڈنس موشن آیا ان دنوں میں، آپ کو یاد ہوگا کہ غیر معمولی اجلاس ہوا تھا او آئی سی کا یہاں پہ، تو اس وقت تک وہ 7 تاریخ سے چھپایا گیا، پھر آخر میں وہ نکلا، سائفر لہرایا گیا. یہ بتانے میں بھی کافی حد تک انفارچونیٹ میں کہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ ناکام تو میں نہیں کہوں گا، بتا نہیں پائی ہے اس طرح. جیسے ایگریمنٹ ہوا تھا سردار اختر جان مینگل کے ساتھ 6 نکات والا، جس میں بلوچستان کے کچھ ایشوز تھے، اس پر خان صاحب نے عمل نہیں کیا. ایم کیو ایم کے جو تھے وہ اسی طرح کے تحفظات تھے، ہمارے دفاتر کھولے جائیں، ہماری جو تنظیم سازی پہ کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے، وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوا. کراچی کو خصوصی پیکج دیا جائے، وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوا. بلوچستان کے اندر بھی اسی طرح کے اور بھی جو باپ کے ساتھ، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ نہیں ہوئے. یہ ایک مین وجہ بنی، اور وہ کافی حد تک منحرف ہو چکے تھے، اور انہوں نے انحراف کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس چیز کا بار بار ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کی جماعت چھوڑنے جا رہے ہیں. تو یہ بلڈ نہیں کر پائی حکومت کہ یہ حقیقت یہ تھی، یہ کوئی رجیم چینج نہیں تھی، یہ ایک مین وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ تتر بتر ہو پائی. حکومت تو بڑی دانائی سے چلی ہے. ایک ووٹ پہ کھڑے ہو کہ حکومت نے کیا ڈیلیور نہیں کیا. یہ سب تو جو ہے 400 بس بھی ادھر کھڑی رہی اور ان سے چل ہی نہیں سکی. پرائم منسٹر نے آ کے 3 دن میں چلا دی. تو ان سے تو ایک سسٹم ہی نہیں چل سکا تھا. ان کو تو صرف یہی تھا کہ لوگوں کو مارو، محسن بیگ صاحب کو پکڑ کے اتنا مارو، مجھے دکھاؤ ٹی وی پہ. اور جس طرح یہ پیسہ، یہ قادر ٹرسٹ، عالم صاحب کے ساتھ کیا ہوا، قادر ٹرسٹ والا یہ جو لفافہ کیبنٹ میں دکھا کے اور بند دے دیا گیا. اور آپ کیا بحث کریں. افسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایک پولیٹیکل لیڈر کہلا ہی نہیں سکتے جو ایسے کام کریں. یہ تو انسٹال کیا گیا تھا، جن کا تھا ابھی انڈو ہو رہے ہیں، جن کا تھا وہ ان کو بٹھا گئے. انڈو ہو رہے ہیں ابھی.
دیکھیں سر اپنے کردار سے ہو جائیں گے یہ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کو، یہ اپنے کھودے ہوئے کنویں میں خود ہی گر رہے ہیں۔ گسا پٹا ہو، پروپیگنڈے کے تحت ہو، کسی منظم سازش کے تحت ہو، لیکن ابھی بھی ایک سپورٹ نظر تو آتی ہے، ایک ایموشنل ٹچ، اب میں مذہبی ٹچ تو نہیں کہوں گا یا اسلامی ٹچ، ایک ایموشنل ٹچ ابھی بھی نظر آتا ہے، کوئی کہیں سمپتھی بھی تھوڑی بہت پی ٹی آئی کے لیے نظر آتی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، اس تعلیم کے دور میں ان کے فالوور تو آج بھی، تو کیا کہہ سکتے ہیں لوگوں کی اپنی سر وہ سوچ۔ ماضی نہیں دیکھ رہے نا، نہ تو وہ ہمارے پاکستان لوگوں، کی پولیٹیکل اور کلچر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج اتنے میڈیا کے دور میں اور اتنی انفارمیشن کے دور میں بھی اگر اس طرح ہوتا ہے تو بس پھر ہر سب کی پسند تو اپنی ہے پھر۔ سر یہ فواد چودھری صاحب کل پھر براجمان ہوئے ہیں، میڈیا پہ آئے ہیں، کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں وہ ہم ان تو کو دیکھیں جی، جس بندے نے سیاست کرنی ہے وہ تو اپنا ایک پلیٹ فارم تو رکھے گا، اور ظاہر ہے سیاست میں تو کسی کو آپ نہیں روک سکتے، وہ اپنا جس طرح انہوں نے کہا تھا میں لیکن تو سیاست سے فیصلہ، چھٹی کر رہا ہوں، لیکن اتنی چھوٹی لیکن چھٹی، فیصلہ 3-4 تو دن کی۔ فیصلہ تو پاکستانی عوام نے کرنا ہے، اور عوام جو فیصلہ کرے گی وہ تو سب کو قابل قبول ہوگا۔ اور یہ کہہ دینا کہ الیکشن نہیں کرا رہے، الیکشن سے ہم کیوں الیکشن سے ڈریں گے؟ ہم نے ڈسکا نہیں جیتا، ہم نے ملتان میں شاہ محمود قریشی وغیرہ کا کیا ہوا ہے، کہاں کہاں بلوچستان خٹک میں، صاحب کے بنوئی، اور یہ یہاں پہ نوشیرہ میں جی ہوگا۔ جی جی، تو پولیٹیکلی تو کون بھاگتا ہے، لیکن جو حالات بن گئے ہیں، جو ایک وہ نان ٹالرنٹ جو معاشرہ انہوں نے پیدا کر دیا، تو اس سے تو خون خرابے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے اسٹیٹ فورسز نے بھی کھل کے کہہ دیا کہ جی یہ حالات ایسے ہیں کہ اتنا کچھ ابھی نہیں ہو سکتا، تو اسٹیٹ کی بھی کچھ اپنی قدغنیں ہوتی ہیں جس میں وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی جس میں ایک انٹرنیشنل لگے ہوئے ہیں لوگ، ایک باہر سے جو سائفر والے ہیں وہ ڈبل گیم کر رہے تھے نا، تو وہ تو اب سامنے آ گئی ہیں۔ ناظرین، حکومت کی ایک طویل المدتی حکمت عملی ہے جس سے پاکستان کی 24 کروڑ عوام فائدہ اٹھانے جا رہی ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں بڑی کانفیڈینشیل ہیں، وہ میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ ہمارے ملکی مفاد میں ہیں، کیونکہ یہ جو فارمیشنز نئی ہو رہی ہیں، پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں کچھ ممالک کے ساتھ جو کہ امریکہ بابا پہ کچھ ناگوار گزر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی تیور اپنے بدل رہا ہے اور مختلف انگڑائیاں لے رہا ہے، لیکن حقائق یہ ہیں کہ وہ اس چیز سے تھوڑا متنفر سا ہے، گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان اب جو کرنے جا رہا ہے وہ آنے والی نسلیں بھی اس کی بینیفیشری ہوں گی۔ کیا ہوگا پھر ذرا سب تھوڑا ٹچ ضرور دے دیجیے گا کہ ہم جو اب اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لا رہے ہیں کہ حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ آئی ایم ایف اگر ہمارے ساتھ ہمیں بیل آؤٹ نہیں کرتا تو ہم سروائیو کر جائیں گے۔ کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ کچھ دیکھیں، حکومتیں ایسے تو نہیں چلتی کہ فوری فیصلہ ہو جائے، تو یہ ایک سوچ تو پچھلے 10-12 سالوں سے چل رہی ہے کہ جو آپ کی عوام اس کی عکاسی کرتی ہے کہ جب بھی ایک پاپولر نعرہ لگانا ہو تو آپ امریکہ کے خلاف بات کریں اور آپ الیکشن جیت جائیں۔ تو یہی اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی کہ یہ سائفر والا کہ ہم بات کریں اور ہم پاپولر ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم کب سے سوچ رہی ہے، یہ ہم نہیں، ہمارے جو ملک کے اندر تھنک ٹینکس ہوتے ہیں یا جو ملکی افیئرز چلاتے ہیں، جو ان اداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسے تھوڑی کہ، اور کتنے آج کل تو آپ کو اسٹریٹجسٹ جو ہیں، اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ماہر، وہ آپ فرمیں ہیں جو آپ انگیج کر کے ان سے ورک آؤٹ کراتے ہیں۔ تو اب وہ فیسلٹی تو یہ تو نہیں کہ یہ صرف ایک آرمی چیف کی سوچ ہوگی یا صرف ایک پرائم منسٹر کی ہوگی یا صرف ایک چیف جسٹس کی ہوگی، نہیں، یہ اس میں بڑی ایک سٹڈی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا یہ راجنیتی ہے، تو اس میں وہ سٹڈی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور پھر قوموں کو اس حساب پہ آ کے ایک جگہ پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ قوم کو بھی ہمارے پتہ چلے کہ ہمارا فیوچر محفوظ ہونے جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ پھر بڑا پرائم منسٹر کرتا ہے، تو یہ پرائم منسٹر بڑا پرائم منسٹر ہے، سمجھدار ہے، یہ بڑا فیصلہ یہی کرے گا۔ اور اب ضرورت ہے کہ عوام نے جس انداز سے دکھایا ہے اس حکومت کے ساتھ کہ نہ وہ سڑکوں پہ آئے، نہ دکان بند ہوئی، نہ کوئی بس رکی، نہ کسی ادارے نے ہڑتال کی، تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی عوام اپنے نمائندوں کے ساتھ کھڑی ہے، جو کہ مجھے ہمیشہ گلا رہا کہ میں حلقے میں بھی اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آج مجھے ووٹ آپ دے رہے ہیں، کل کو جب مجھے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ایم این اے کرپٹ ہے، تو آپ کو غیرت نہیں آتی کہ ووٹ تو آپ نے مجھے دی ہے،
تو وہ یا تو کیوں آپ چور کو الیکٹ کر رہے ہیں، کیوں مجھ کرپٹ کو آپ الیکٹ کر رہے ہیں، کچھ آپ اپنے فیصلوں پہ نظر یہ ثانی تو کریں۔ چورن ہے نا سر، یہ تو چورن وہی دکھتا نا ہے نا۔ تو وہی نا تو مجھے جب گالی پڑتی ہے تو مجھے تو میری عوام لے کے آتی ہے، میں کوئی کاغذ پینسل پہ امتحان دے کے تو نہیں آیا ہوا، میں تو گلی گلی 3 مہینے پھرتا ہوں، ہر چک ہر گلی میں جاتا ہوں، احتساب کراتا ہوں، اور پھر احتساب اپنی جائیداد کا بھی پروفارما دیتا ہوں الیکشن کمیشن کو۔ میرے پاس جو بھی ہے، کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائے ہیں، ان کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ ہمارے اوپر آواز اٹھاتے ہیں ان کا کچھ بھی لکھا ہوا سر کہیں یہ نہیں ہے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ یہ سوچتا ہے، ایک عام آدمی کی یہ سوچ ہے، کھاؤ پیو پکڑائی نہ دو، یعنی آتے ہیں کچھ موصوف، ایک تو آئے تھے ممتاز، وہ احتساب اکبر عرف شہزاد اکبر صاحب، جو کہ ایسٹس ریکوری یونٹ کے ہیڈ بنے ہوئے تھے، انہوں نے کس طریقے سے انگلینڈ میں جو برطانیہ میں جو کچھ کرتے رہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ پھر وہ موصوف ادھر یہ آپ کے القادر والے معاملے میں 2 ارب روپے ہڑپ گئے، یہ سارا کچھ گئے۔ پھر شوکت عزیز صاحب کا بھی ایک زمانہ تھا، اسی طرح یہ جو مشیر اور وزیر آتے ہیں خزانے کے، یہ بھی یہاں سے نکل جاتے ہیں، ان کا نام ECL میں نہیں ڈلتا، یہ نہیں پکڑے جاتے، ان کے گرد گھیرا تنگ نہیں ہوتا۔ یہ آپ نہ کہیں کہ پولیٹیشنز کچھ نہیں کرتے۔ شوکت عزیز صاحب کو تو میں نے مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ جناب آپ تو بریف کیس لے کے آئیں اور بریف کیس لے کے چلے جائیں گے، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ اور بعد میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر، ان کا احتساب کیوں تو نہیں ہوتا؟ وہ پھر دیکھیں اب مصلحتیں اور اس وقت کی جو مختلف جن ملکوں کا اثر ہوتا ہے، جو آج بھی جن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ بڑے ناراض ہو رہے ہیں، تو یہ سب ان کی طرف سے یہاں پہ مسلط کیا جاتا تھا۔ اور جب اکنامک کنڈیشنز کسی کی ٹھیک نہ ہو اور جب ہاتھ یوں کرنا ہو تو پھر جس کے آگے آپ ہاتھ ایسے کرتے ہیں تو پھر اس کی ماننی بھی ہے آپ نے۔ تو جس دن آپ نے ہاتھ اپنا جو ہے وہ ادھر رکھ لیا دل پہ اور جرأت سے کام لیا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ایسے لوگ نہیں آ سکیں گے۔ اور کم از کم یقین دلاتے ہیں قوم کو رضا باکر جیسے لوگ، اور وہ جو IMF کے ساتھ جو پورا ایک کنڈیشنلٹیز تھی اور وہ ایک انہوں نے کرائٹیریا بنایا تھا، FBR، یہ سارا کچھ وہاں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے، اب پاکستان کی پارلیمنٹ کرے گی، یہاں کے سٹیک ہولڈرز کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر تجربہ کار پرائم منسٹر شہباز صاحب جیسے یا میاں نواز شریف صاحب جیسے اور آصف زرداری صاحب ہو گئے اور بلاول فیوچر کی ہماری ہوپ ہے، اور مریم بی بی، اور یہ اب کافی میرا خیال ہے ہم تو جب سیاست میں آئے تھے ہم تو بھولے تھے، یہ تو آج میڈیا کے دور کے نیو جنریشن آف پالیٹکس جو لیڈرشپ آف پالیٹکس آ رہی ہے، یہ تو ویل ایکوپڈ ہے میرے خیال ہے بہت زیادہ۔ میں تو بعض اوقات بڑا متاثر ہوتا ہوں کیونکہ ہم تو ان چیزوں سے بالکل ہی ماورا تھے۔ اور سر یہ اقبال کے شاہینوں سے جو ہے گاڑیوں کے شیشے توڑواتے ہیں، یہ کھمبوں پہ چڑھا کے اپنے جھنڈے لگواتے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ ہم لوگ، اقبال کے شاہینوں کے لیے کچھ کوئی ان کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں، کچھ ان کے لیے جاب اپرچونٹیز ہوں، اصل میں ٹیکنیکل ملک انسٹیٹیوشنز ہوں۔ ہمارا اتنا پھنس گیا ہے اکنامیکلی، اور جو حالات ہمارے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے جس کا جو منہ میں آتا ہے ملک کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اتنی خبریں اخباروں میں لگ جاتی ہیں، اور پھر اخباروں نے بھی تو اپنی بیچنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا پیرزادہ صاحب، آخر میں کیونکہ آپ کی وزارت جو ہے وہ بڑا ایک اہم پورٹ فولیو ہے، اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ بھئی ہماری بدقسمتی کہیں یا ضرورت کہیں کہ ہمیں انسانی حقوق کی ایک منسٹری جو ہے وہ فعال کام کر رہی ہے، یہ ایک جو تاثر ہے اس کو دور کرنا کہ جس طرح یہ خواتین کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا ہوا، سیکشول ایبیوز ہو رہا ہے، اور وہ ایک خدیجہ صاحبہ ہیں، اور کچھ خواتین تو خیر ان کا وہ ایک پہلو تو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیا کچھ کرتی رہیں، کس طرح کور کمانڈر ہاؤس میں لوگوں کو راغب کرتی رہیں، دکھاتی رہیں، وہ پہلو نہیں دکھایا جاتا، بس جی ان کے ساتھ ظلم اور ایک پروپیگنڈ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ انتظامیہ سے ہٹ کے کوئی غیر جانبدار اس طرح کی کوئی جوڈیشل کوئی کمیٹی ہو یا کچھ اس طرح کی مختلف سٹیک ہولڈرز کے ذریعے جس میں ناقدین بھی ہوں، حلیف بھی ہوں، حریف بھی ہوں، ایک کمیٹی بنا کے ان خواتین کے ساتھ ایک ملاقات کا سلسلہ کر دیا جائے تاکہ یہ تاثر کو دور کیا جائے؟ کیونکہ ہماری انتظامیہ آفیسر جو ہیں وہ تو گئے، خاتون بھی گئی ہیں، اور نہیں، آج وہ خدیجہ صاحبہ کا چل رہا ہے، ان کا اپنا بیان بھی چل رہا ہے، ان کی شکل دیکھ لیں، ان پہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اگر تشدد ہوا تو شکل ایسی ہوتی؟ تو باہر تو آنا ہے، انہوں نے پتہ تو چلنا ہے۔ جی وہی نا، تو کون ایسا کر سکتا ہے جی؟ یہ تو سوچیں بھی نہ۔ اور کیوں بٹھائے جائیں کمیشن؟ کس لیے بٹھائے جائیں؟ کیا یہ لوگ جو انڈر اوتھ ہیں وہ یہی کام کریں گے؟
اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کا تو سسٹم بہت سخت ہوتا ہے، اور اس میں تو جو ملوث ہوتا ہے وہ تو اپنا کورٹ مارشل اپنا کرتے ہیں نا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس، آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اب مجھے اس پہ تمہید باندھنا یا کنکلیوڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیرزادہ صاحب نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں۔ ایک چیز جو میں یہاں پہ سب سے زیادہ اہم کہنا چاہوں گا کہ خدا را سوشل میڈیا، فیک اکاؤنٹس یا جو آپ کی ڈس انفو ہے، اس پر توجہ نہ دیں اور حقائق کو سمجھیں۔ جب تک آپ نے پاکستان کا ماضی اور مستقبل کا جو تعین کرنے والے جو سنسیئر لوگ ہیں، ان کا تعین آپ نے نہیں کیا اور آپ نے سمجھا نہیں، یہ جذبات سے کام نہ لیں۔ جذبات بعض اوقات آپ کو مشکلات سے دوچار کرتے ہیں۔ حقائق اور حقیقت پسند بنیں، کیونکہ اگر آپ حقیقت پسند بنیں گے، یہی ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے ہمارے مستقبل کا تعین کرنا ہے، انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے۔ اگر ہم انہیں اپنا کام نہیں کرنے دیں گے اور پھر بعد میں ہم انہی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، تو پھر ہمارا فیوچر کون سنوارے گا؟ ہاں، ہم نے اپنے ووٹ سے، بیلٹ باکس سے یہ فیصلہ ضرور کرنا ہے، لیکن بیلٹ باکس پہ جب آپ جانے لگیں اور ووٹ کاسٹ کرنے لگیں تو ایک دفعہ یہ ضرور سوچیں کہ آپ کا یہ ایک ووٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ پاکستان کے فیوچر کا تعین کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔